السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے گردوں کی پتھری، اس کا وجوہات اور اس کا علاج۔ اور یہ کافی زیادہ کامن بیماری ہے ہمارے ملک پاکستان میں، کافی لوگوں کو گردے کی پتھری کا عرضہ لاحق ہوتا ہے۔ اور اس موضوع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ آج جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد فاروق عباس اوان صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وطین میڈیکل کالج راولپنڈی کے، اور کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ناظرین ہم کہتے ہیں امراض گردہ و مثانہ کو، تو کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں۔ تو سر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سر، ابھی جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ کافی عام بیماری ہے، تو گردوں کی پتھری پوری دنیا میں کیا تناسب ہے اور ہمارے ملک میں اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ جی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عامر صاحب فار انوائٹنگ می ٹو دس پروگرام۔ جی، دنیا میں اور پاکستان میں گردوں کی بیماری تقریباً 12 سے 15% لوگوں میں موجود ہے۔ 12 سے 15%؟ جی، اور اس کا تناسب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ گردے کی بیماریاں اسپیشلی کڈنی سٹونز جو پتھری کی بیماری ہے، یہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں مختلف وجوہات ہیں، پانی کی کمی ہونا اور نمک کا زیادہ استعمال وغیرہ۔ جو چلیں وجوہات کی طرف آئیں گے ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل۔ اب یہ ذرا ناظرین کی ایجوکیشن کے لیے بتائیے گا کہ یہ پتھری بننے کا جو میکانزم ہے جو گردے کے اندر بن جاتی ہے، جی، یہ بنتی کس طرح ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ جی، پتھری کے بننے کے مختلف اسباب ہیں، جس میں سے سب سے مین وجہ جو ہے وہ پانی کی کمی ہے۔ اگر پانی کم پیا جائے تو پیشاب جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو جائے گا۔ جی بالکل، اور اس میں کرسٹلز موجود ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو سب سے اہم وجہ پانی کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ مزید وجوہات میں اگر ہم جائیں تو نمک کا زیادہ استعمال، نمک زیادہ استعمال کرنے سے بھی پتھری بننے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ سملرلی اگر ہائی پروٹین ڈائٹ استعمال کی جائے، جس میں لال گوشت ہے اور اس میں ساتھ انڈے، پروٹینز اور دالوں کا زیادہ استعمال، یہ چیزیں بھی گردے کی پتھری بننے کے اسباب ہیں۔ اگر مزید جائیں اس میں فردر ڈیٹیل میں، تو کچی ٹماٹر استعمال کرنے سے، پالک کا زیادہ استعمال، چاکلیٹ، کافی بینز، ان سب میں آکزیلیٹ کمپوننٹ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی پتھری جو ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ کمبینیشن سے بنتی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ نمکیات ہیں جو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جی بالکل، اور اگر ان کا کثرت سے استعمال کریں جی بالکل، تو پھر یہی گردوں میں، اور خاص طور پہ پانی بھی جب نہ پئیں جی پانی بھی مناسب مقدار میں، تو یہ سارے نمکیات کرسٹلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پتھری کی شکل اختیار جی کر جاتے بالکل، ہیں۔ یہ سارے ایکسکریٹ ہوتے ہیں گردے کے تھرو، پیشاب میں پہنچتے ہیں اور پیشاب میں پھر یہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ یورولوجسٹ ہیں، روز پتہ نہیں کتنے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو آپ کی ماہرانہ رائے میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن میں گردے کی پتھری بننے کا جو رسک ہے، خطرہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو گرم علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، جن میں پسینہ زیادہ آتا ہے، آؤٹ ڈور ایکسپوجر ہے، آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، ان میں بیسیکلی پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اسپیسیفک ایریا، کچھ سٹون بیلٹس ہیں پاکستان میں، اس علاقے میں پتھری کے جو ہے انسیڈنس وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں اسپیشلی یہ ساؤدرن ایریا، سندھ کا علاقہ، جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، بارش کم ہوتی ہے، ریگستان کے علاقے، ان میں پتھری بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں ان لوگوں میں۔ اور جن علاقوں میں پانی میں منرلز زیادہ پائے جاتے ہیں اور وہ لوگ اگر فلٹر واٹر یوز نہیں کر رہے تو اس علاقے میں بھی پتھری بننے کے تو امکانات ڈاکٹر صاحب، زیادہ آپ کے ہیں۔ تجربے کے مطابق کون سے ایسے پاکستان کے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے؟ جی، یہ بیسیکلی سندھ کا علاقہ جو ہے اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں یہ۔ آل رائٹ۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کے اندر کسی بھی ریزن کی وجہ سے آیا کہ اس نے پانی کم پیا، یا جی، کھانے پینے میں جس سے آپ نے فرمایا پالک ہو گیا، کافی بینز، اس کا استعمال زیادہ کیا، اور اس کے اندر نمکیات، پانی کے اندر نمکیات بھی زیادہ شامل تھے، جی، پتھری بن گئی۔ اب مریض میں علامات کیا کیا آئیں گی جس سے اس کو پتہ چلے کہ میرے گردے میں پرابلم ہے اور مجھے ایک ماہر امراض گردہ و مثانہ کے پاس جانا چاہیے؟ جی، بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ جی، اکثر لوگوں میں یہ ہے کہ سائلنٹ سٹونز ہوتے ہیں، کہ وہ گردے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، خاموشی سے مریض کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، اور اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوئے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کئی سالوں سے پتھر گردے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سائز بڑھتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے پتھر، اور انفیکشن بھی کرتا ہے، بار بار پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔
تو جب وہ وقت کے ساتھ اگر گردے سے نکل کے گردے کی نالی میں آ جائے تو پھر بڑی شدید علامات ہوتی ہیں جس کے ساتھ مریض کو کئی دفعہ ایمرجنسی میں پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ گردے کی نالی میں اگر پتھری آ گئی تو شدید درد ہو سکتا ہے, پیشاب میں خون آ سکتا ہے, الٹی متلی وغیرہ ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں مریض پھر ہاسپٹل میں جائے گا. وہ تو ایمرجنسی میں جائے گا پھر. جی آئی بالکل. تھنک کہ ڈاکٹر صاحب پریشان اتنا ہوگا مریض کہ وہ ایمرجنسی میں جی سیدھا جائے بالکل گا. ایمرجنسی میں جائے گا. اس کا پین ریلیف کر کے جب اس کو انویسٹیگیٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جی آپ کے گردے میں یا نالی میں پتھری موجود ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل سٹونز دونوں گردوں میں موجود ہوتے ہیں جو کہ پہلے چیک نہیں ہوا ہوتا. کچھ لوگوں میں یہ فیملیل ڈیزیز ہے کہ ان کی فیملیز میں یہ رن کر رہی ہوتی ہے یا وہ جس علاقے میں رہتے ہیں ادھر پریویلنس سٹون کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ علامات آنے سے پہلے ہی اپنے روٹین چیک اپ کروائیں جس میں وہ ڈاکٹر سے ملیں, ان کے کچھ پیشاب کے ٹیسٹ ہوں, خون کے ٹیسٹ ہوں, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا جائے تاکہ اس سے پہلے کہ پتھری کا سائز بہت بڑھ جائے یا وہ اس طرح کی ایمرجنسی بننے سے پہلے ہی اس چیز کو ڈائگنوز کیا جائے اور ٹریٹ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو گردے میں پتھری بننے کے پیچھے کار فرما جو عوامل ہیں اس میں سے ایک عمل آپ نے ذکر کیا کہ جو ہائیڈریشن لیول ہے, جی بالکل, پانی جسم کے اندر پانی کی مقدار جی اگر کم ہے جی تو اس میں یہ بتائیے گا کہ عام پاکستانی کو, جس طرح آج کل موسم گرما بھی ناظرین چل رہا ہے, تو ایوریجلی آئیڈیلی کتنے گلاس پانی اس سے پینا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں آئیڈیل پانی کی مقدار جسم میں اتنی ہونی چاہیے کہ مریض یا ایک نارمل ہیلدی پرسن 24 گھنٹے میں 2.5 سے 3 لیٹر پیشاب آنا چاہیے اس کو. 24 گھنٹے میں 2.5 سے 3 لیٹر. جی بالکل. اب گرمیوں کے موسم میں اور اسپیشلی اگر بندے کا آؤٹ ڈور ایکسپوجر ہے, وہ باہر کام کر رہا ہے, اس کو پسینہ زیادہ آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو 4 سے 5 لیٹر پینا پڑے تو اس کا 2.5 لیٹر پیشاب آئے گا, کیونکہ کافی اس کا جو ہے وہ جلد کے ذریعے بھی پسینے کی صورت میں بھی پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے. اور اس کے برعکس اگر ایک بندہ جس کی آفس جاب ہے, جو اے سی میں بیٹھتا ہے پورا دن, تو ہو سکتا ہے اس کا 3 سے 4 لیٹر پانی پینا بھی کافی ہو. تو ناظرین یہ بڑا اہم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ کا جو پروفیشن ہے وہ اس نیچر کا ہے کہ آپ کو باہر گھر سے باہر کی آؤٹ ڈور میں آپ کی سرگرمیاں زیادہ ہیں جہاں پر پسینہ بھی زیادہ آتا ہے, تو آپ کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کا آفس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں, کسی بینک میں ملازم ہیں جہاں سارے دن آپ اے سی کے اندر بیٹھیں گے, تو ظاہری بات ہے پسینہ بھی نہیں آئے گا, تو ان کو شاید نسبتاً کم پانی درکار ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے علامات کا بھی ذکر کر دیا کہ اس میں شوٹنگ پین بھی ہو سکتی ہے, کئی دفعہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے, کئی دفعہ پیشاب کے اندر خون بھی آ سکتا ہے. علامات تو آ گئیں. اب ایک پیشنٹ آیا, آپ تشخیص کس طرح کریں گے اس کی؟ جی سب سے پہلے تو ہم اس کا معائنہ کر کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ گردے کا درد ہے یا کسی اور وجہ سے ہے. اس کے بعد اس کو ہم سٹیبل کرنے کے بعد اس کے ہم بلڈ ٹیسٹ کریں گے, اس کے یورین ٹیسٹ کریں گے اور الٹرا ساؤنڈ کریں گے. الٹرا ساؤنڈ میں ہمیں اگر اسٹون نظر آ جائے تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز آئیڈیل جو ہے وہ سی ٹی اسکین کرنا چاہیے. سی ٹی اسکین میں گردے کا اور گردے کی نالی کی پتھری زیادہ واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. اس کا سائز, اس کی ڈینسٹی, کتنا وہ سخت پتھر ہے یا نرم ہے, یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو سی ٹی اسکین میں مل جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے الفاظ میں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر کئی دفعہ پتھری ظاہر نہیں ہوتی لیکن سی ٹی اسکین پر آ جاتی ہے. جی الٹرا ساؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ گردے کی نالی میں, جس کو یوریٹر کہتے ہیں, یوریٹر کا سٹون کئی دفعہ گردے میں نظر نہیں آتا, جو کہ سی ٹی اسکین میں واضح طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ سی ٹی اسکین ایک تو مہنگا ٹیسٹ بھی ہے, ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے, تو ہمارے وہ عوام جو گرد و نواح کے نواحی علاقوں میں رہتے ہیں, مطلب راولپنڈی شہر میں تو چلیں تمام فیسلٹیز موجود ہیں, لیکن جو اس طرح کے دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں الٹرا ساؤنڈ تو موسٹ آف دا پلیسز پہ, زیادہ مقامات پہ موجود ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ. تو الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ گردے میں پریشر بنا ہوا ہے جس کو ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی پتھری موجود ہے. یا پھر ایکس رے میں کئی دفعہ نظر آ جاتا ہے, اگر کیلشیم کنٹیننگ سٹون ہے تو ایکس رے کی مدد سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب مریض آپ کے پاس آیا, علامات بتائیں, آپ کو آئیڈیا ہوا کہ یہ شاید گردے کی پتھری ہو سکتی ہے, آپ نے اس کے ایکس رے بھی کروائے, الٹرا ساؤنڈ بھی, اور شک پڑنے پہ آپ نے سی ٹی اسکین بھی کروا لیا. اب آپ کنفرم ہے کہ اس پیشنٹ کو پتھری ہے, آپ نے دکھا بھی دیا اسے. جی جی طریقہ علاج کیا ہے اب آگے؟ جی اب طریقہ علاج میں لوکیشن آف دا سٹون اور سائز آف دا سٹون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر چھوٹے سائز کا پتھر ہے 5 سے 7 ملی میٹر کا, تو وہ اکثر دوائی کی مدد سے نکل جاتا ہے. 5 سے 7 ملی میٹر جی. کا. اگر اس سے بڑا ہو, متوسط یعنی
7 سے لے کے 12-15 ملی میٹر تک کا، تو اس کو ہم کئی دفعہ شعائیں لگاتے ہیں جسے لیتھوٹرپسی کہا جاتا ہے. بغیر آپریشن کے شعاؤں کی مدد سے اس سٹون کو توڑ کے نکال دیا جاتا ہے. اگر اس سے بڑا سٹون ہے تو اس کو ڈفرینٹ پھر آگے ٹیکنیکس ہیں ہماری URS، جس میں گردے کی نالی میں کیمرے کے ذریعے پہنچ کے پتھر کو توڑا جاتا ہے اور پھر ایک سٹینٹ ڈال دیتے ہیں. اس سے بڑا سٹون ہے گردے میں ہے تو پھر PCNL ہے اور لیزر سرجریز ہیں، ان کی مدد سے سٹونز کو توڑ کے نکالا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اپنے پروفیشنل کیریئر میں سب سے بڑی پتھری کا سائز آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں سائز 3 سے 4 سینٹی میٹر کا بھی دیکھا ہے، 7 سے 8 سینٹی میٹر کا بھی ہم نے دیکھا ہے. 7 سے 8 سینٹی میٹر مینس کے تقریباً اتنا بڑا جی پتھر؟ بالکل، یہ گردے کے پیلوس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو پھر 1 سے 2 سٹیج میں توڑ کے نکالا جاتا ہے. یعنی کہ ایک دفعہ میں مشکل ہو رہا تھا تو اس کو جی چکنا چور کر کے اگر سادہ بہت بڑا الفاظ میں. سٹون ہے، ہارڈ سٹون ہے، پرولونگ سرجری ہو رہی ہے، اس کو سٹیج کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور سرجیکل انٹرونشن یا آپریشن کی ضرورت ایک قسم کی، اگر جیسا میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک آخری سٹیج ہے کہ جب اور شعاؤں سے علاج نہیں ہو رہا، دواؤں سے علاج نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں آپ کو پیشنٹ کی سرجری کرنی ہوتی ہے، اور یہ میجر سرجری ہوتی ہے. جی بالکل، کہ پیشنٹ کو بیہوش کر کے مکمل بیہوش کر کے کی جاتی ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں ان میں تو سرجری بھی کئی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا. جی ڈیفینیٹلی ان کی ساری چیزیں اسٹیبلائز کر کے ہی کیا جاتا ہے، لیکن ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، اگر ایمرجنسی ہے تو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. جی ناظرین، گردے کی پتھری، اس کی وجوہات اور علاج پر ہماری ڈسکشن جاری ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد فاروق عباس اعوان صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں آج کڈنی سٹونز یا گردے کی پتھری کے اوپر. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے وقفے سے پہلے جو طریقہ ہائے علاج ہیں، ادویات ہو گئیں، شعاؤں کے ذریعے علاج ہو گیا، اور پھر آپریشن اور 2-3 اور کمپلیکیٹڈ پروسیجرز کا آپ نے بتایا. جی اب ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے غربت بہت عام ہے، ہر جگہ پر میڈیکل یا طبی سہولیات موجود بھی نہیں ہیں. اب ایک عام پاکستانی ہے جو بیچارہ گردے کی پتھری اس کو ہو گئی ہے، محنت کش بندہ ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی بہت زیادہ رہتی ہے، نمکیات بھی بہت زیادہ ہیں، اور سم ہاؤ وہ علاج نہیں لے پاتا، ڈائگنوز بھی نہیں کروا پاتا. جی اس صورت میں کیا کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں اب میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو جنرل پاپولیشن ہے، ہمارے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہومیوپیتھک ڈراپس کے اوپر یا حکیمی دوائیوں کے اوپر گردے کی پتھری کو نکالنے کے لیے. تو گردے کی پتھری کی بہت ساری اقسام ہیں، 4-5 کامن جو قسمیں ہیں اس میں کیلشیم آکزیلیٹ سٹون ہے، کیلشیم فاسفیٹ ہے، یورک ایسڈ ہے، سسٹین سٹونز ہیں. تو اس میں سے ایک آدھ قسم کا سٹون ایسا ہے جو ڈیزالویبل ہے، جو وقت کے ساتھ کچھ دوائیوں کی مدد سے ڈیزالو ہو سکتا ہے. ادروائز جو زیادہ سٹون ہیں 70-80% وہ ڈیزالویبل نہیں ہیں، اسپیشلی کیلشیم کنٹیننگ سٹونز جو ہیں، یعنی کہ وہ پیشاب کے راستے خراج ممکن نہیں ہے. ان کو کوئی دوائیاں ان کو ختم نہیں کر سکتی، دوائیوں کی مدد سے وہ گھل نہیں سکتے. تو اس لیے ان کا علاج ان کو توڑنا ہی ہے، چاہے شعاؤں کی مدد سے ہو یا آپریشن کی مدد سے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈراپس کے اوپر یا کیمی دوائیوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گردے کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلاکیج رہنے کی وجہ سے گردے میں پریشر رہتا ہے اور گردے خراب ہونے کی طرف جاتے ہیں. اور جب پھر وہ زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے تب وہ یورولوجسٹ کے پاس آتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کے لیے میسیج ہے کہ زیادہ تر سٹون 70-80% وہ ڈیزالویبل نہیں ہیں، انہیں کوئی دوائی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی. تو ان کو ان کو بر وقت توڑوانا ضروری ہے پتھری کو. ٹھیک ہو گیا. جی حکیمی دوائیاں یا ہومیوپیتھک صرف جو ہیں وہ الکلائنز اور ایسیڈک میڈیم کو یورین کے چینج کر سکتی ہیں، وہ پتھری کو توڑنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک پیشنٹ آیا دوائیوں سے ٹھیک ہو گیا، یا ایک میں آپ کو لیتھوٹرپسی یا شعاؤں سے علاج کیا، کامیاب علاج ہو گیا، یا کسی کو آپریشن کی بھی ضرورت پڑ گئی اور پتھری کا مسئلہ حل ہو گیا. جی یہ پتھریاں دوبارہ بھی ہو جاتی ہیں اس پیشنٹ میں؟ جی یہ ایک بڑا ویلڈ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی کہ جی اب پتھری ریموو ہو گئی ہے تو شاید دوبارہ آئے یا نہ آئے. جی بالکل، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. دوسرا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ہم نے ہومیوپیتھک ڈراپس لیے ہیں اور اس کی مدد سے پتھری نکل گئی ہے
تو جو چھوٹے سائز کا سٹون ہے جو 5-7 mm کا ہے اس نے ویسے خود ہی نکل جانا ہے وقت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے اس کو اس مفت میں drops کا- کریڈٹ مل جاتا جی ہے بالکل کہ جناب یہ طریقہ بڑا اچھا تھا، دیکھیں جی اس وجہ سے. exactly، ایسے ہی اور ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید یہ ہومیوپیتھک یا حکیمی علاج پہ جی لوگوں کا بالکل. ابھی تک اعتماد قائم ہے. جی ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ تو دم درود پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دم کروایا تھا اس سے پتھری نکل گئی، حالانکہ وہ چھوٹے سائز کا سٹون خود ہی نکل جانا ہے. اچھا اس میں پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صاحب جب وہ خود ہی نکلتا ہے 5-7 mm کا؟ اگر بالکل جی بالکل کے ساتھ نکلتا ہے، کئی دفعہ خون آتا ہے، بعد میں بھی خون آتا ہے اگر وہ زخمی کر کے نکلے پیشاب کے راستے کو. اب جو آپ کا کویشچن ہے کہ جی ایک آدمی میں پتھری تھی اس نے علاج کروا لیا تو کیا دوبارہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. جو باڈی جسم نے ایک دفعہ سٹون بنایا ہے اس میں دوبارہ بنانے کی کیپیبلٹی موجود ہے، بلکہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ایک دفعہ پتھری کلیئر ہونے کے بعد دوبارہ بنے گی، اسپیشلی اگر یہ ان کی فیملی ڈیزیز ہے یا وہ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ پتھری ہے ہی بہت زیادہ، جس میں پانی کی فیکٹرز ہیں، گرمی کا فیکٹر ہے، یہ ساری وجوہات ہیں. تو اس طرح کے پیشنٹس کو ڈاکٹر صاحب جس وقت آپ علاج کر چکے ہوتے ہیں تو جی. کوئی خاص ہدایات آپ دیتے ہیں کہ جناب آئندہ اس کو دوبارہ بننے کے عمل کو روکنے کے لیے آپ یہ کریں؟ طرز بالکل. زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا کیا آپ سجیسٹ آئیڈیلی کرتے تو ہیں؟ یہ ہے کہ اس کا جو سٹون نکلا ہے اگر وہ کیچ کر پائے یا ہم سرجری کے تھرو ریموو کریں تو اس سٹون کا ہم انالیسس کرواتے ہیں. کیمیکل انالیسس کیا جاتا ہے کہ اس کے کمپوننٹس کیا تھے، کن چیزوں سے وہ پتھری بنی ہوئی ہے. اس کے مطابق احتیاط بتائی جاتی ہے مریض کو کہ آپ یہ چیزیں کھائیں، یہ نہ کھائیں، پانی کا استعمال اتنا رکھیں تاکہ یہ پتھری دوبارہ نہ بنے. لیکن امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے مریض میں، تو انہیں کم از کم 6 مہینے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ ضرور کروا کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ دوبارہ تو نہیں. اور یہ جو خاص طور پہ لیفی ویجیٹیبلز ہیں جو جی. سبز پتے والی سبزیاں ہیں جس میں اسپینچ پالک، ہے، پالک کا میتھی، استعمال، ساگ، یہ ساری چیزیں آ جی جاتی ان ہیں. کے زیادہ ان کو استعمال جنرلی بھی ویسے ڈاکٹر صاحب کم استعمال کرنا چاہیے، جی ان مطلب کے زیادہ اعتدال کے اندر کھانا چاہیے. جی بالکل، ہر خوراک کو اعتدال میں ہی کھانا چاہیے، لیکن جو پتھری بن رہی ہے جن لوگوں میں ان کو ان سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے. اور کچی ٹماٹر بھی زیادہ کھانے سے پتھری بننے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایز اے ڈاکٹر میں خود بھی اگر اپنی بات کروں تو بہت جگہوں کے پر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ عام سی بنیادی قسم کی جو صحت کی معلومات ہیں وہ لوگوں تک صحیح موجود انہیں معلوم نہیں ہوتی وہ. جی. اور بہت سارے لوگ ایون کہ پڑھے لکھے لوگ بھی بہت زیادہ توہمات، مسکنسیپشن یا متس جی. جو ہے ان کا شکار ہوتے ہیں. تو گردے کی پتھری کے حوالے سے کون کون سے توہمات آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو مریض میں آپ دیکھتے ہیں؟ جی یہ ان خوراک جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے تو سائنٹیفک ریزن ہے کہ ان کی وجہ سے پتھری بنتی ہے. چاول بھی اس میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ جو متس ہیں نا اس میں کہ چاول کھانے سے پتھری بنتی ہے، دودھ کا زیادہ استعمال کرنے سے پتھری بنتی ہے، یا کیلشیم والی چیزیں کھانے سے پتھری بنتی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ مسکنسیپشنز ہیں، متس ہیں، یا لوگوں کے غلط تاثرات ہیں. ان سے پتھری بننے کے امکانات نہیں بڑھتے، بلکہ کیلشیم کا اعتدال میں استعمال ضروری ہے، وہ پتھری کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو موسمی حالات ہیں، جی. پانی کی جو سچویشن ہے اور پانی کے اندر جو نمکیات ہیں اور جو ہمارا طرز زندگی ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بہت زیادہ تقریباً 15% سے زائد آپ نے تناسب بتایا گردے کی پتھری کا پاکستانی پاپولیشن، یعنی کہ 100 میں سے 15 لوگوں میں گردے کی پتھری ہو سکتی ہے. تو اتنی اہم بیماری کے لیے اس سے بچاؤ، یا اگر گردے کی پتھری ہو گئی ہے تو اس کے بہتر علاج کے لیے آپ پبلک کو ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو احتیاط کی جائے تاکہ پتھری بنے ہی نہ، تو وہ سب سے بہتر ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اس میں یہی ہے کہ پانی کا استعمال سب سے زیادہ رکھیں. سب سے اہم چیز بچاؤ کے لیے پانی کا استعمال ہے. اگر ایک بندہ اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھ رہا ہے، پانی کا استعمال وہ پراپر کر رہا ہے 4 سے 5 لیٹر روزانہ، تو پتھری بننے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ نمک کا استعمال، اسپیشلی جو کھانے کے اوپر چھڑک کے نمک استعمال کیا جاتا ہے، اس سے پتھری بننے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. ہائی پروٹین ڈائٹ جس میں لال گوشت کا استعمال زیادہ کیا جائے، انڈے کی زردی کا استعمال زیادہ کیا جائے، دالیں بہت زیادہ مقدار میں روزانہ کی بنیاد پہ کھائی جائیں، ان میں بھی پتھری بننے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کافی کا استعمال بہت زیادہ، چاکلیٹس، نٹس، بینز وغیرہ، ان سے بھی پتھری بننے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو استعمال کریں، ضرور کریں، بند نہیں کرنا چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ، اور ساتھ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. تو امید ہے کہ آپ میں پتھری نہیں بنے گی.
اسپیشلی جو ریکرنٹ سٹون فارمرز ہیں جن میں پتھری بار بار بن رہی ہے، ان کو ان احتیاطی تدابیر کا زیادہ کرنا چاہیے خیال، اور وقتاً فوقتاً اپنا الٹرا ساؤنڈ یا سی ٹی اسکین کروا کے اپنے گردوں کو دیکھتے رہیں کہ دوبارہ اگر پتھری بننا شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے کہ اس کا سائز بہت بڑھ جائے اور وہ ایک کمپلیکیٹڈ سرجری کی ضرورت پڑے، اس کو ویل ان ٹائم ڈائگنوز کیا جائے اور بر وقت اس کا علاج کیا جائے۔ جی آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر محمد فروخ عباس اعوان صاحب کا کہ اتنے اہم موضوع کے اوپر انہوں نے ناظرین تک اتنی اہم معلومات پہنچائیں۔ ناظرین، گردے کی پتھری پہ یہ پروگرام امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس سے پروگرام کو لائک کیجئے، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر کر لیجئے، تاکہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کے جو برننگ ایشوز ہیں، جو ہمارے صحت عامہ کے مسائل ہیں، ان کے اوپر ہم اپنے ایکسپرٹس کی مدد سے آپ تک مفید معلومات پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ڈاکٹر عامر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔